وہ مولا علی نے جنگ نہروان میں کیا ہے۔ تو اب میدان جہاد میں اترنا، میں نے اپنا مقدمہ یہاں مکمل کیا، میدان جہاد میں اترنا، علی کا میدان جہاد میں اترنا ایسا ہی تھا جیسے نبی اتر رہے ہیں، اور سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں اور علی میرے مولا میدان میں جاتے ہیں۔ کل کی بات سے آج کی بات جوڑ رہا ہوں، 20 سال کی عمر ہے جنگ بدر میں، نبی نے علم علی کو دیا، پیغام یہ دیا کہ یہ نہ دیکھنا کہ بچہ ہے یا جوان، یہ دیکھنا قابل کتنا ہے، ہمیں قابلیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور جب میدان میں اترے تو شور مچایا کہ کم سن ہے، بچہ ہے، جوان ہے۔ تو جب میرے مولا میدان میں اترے، جنگ بدر کا سنا رہا ہوں آپ کو، جب میدان میں اترے تو حضرت نے خطبہ، بلکہ کہیے رجز پڑھتے ہوئے یہ 2 مصرے پڑھے جی، بازلو آمین حدیث و سنی، میرے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ میری عمر کتنی ہے جنگ بدر کے اندر، بازلو آمین حدیث و سنی ولمثل ھذا ولدتنی امی، اور جان لو اسی دن کے لیے میری ماں نے جنا تھا، اور یہ کہہ کر میدان میں اترے ہیں اور علم لے کر میدان جہاد میں علی کا جہاد۔ سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے ہیں مشرک، بدر میں ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ اصطلاح تو آج کی ہے، اس وقت کی تو یہ اصطلاح ہی نہیں تھی۔ تو بھائی میں مجلس بھی آج ہی پڑھ رہا ہوں، میں آج کی زبان میں بات کروں گا نا۔ ایک شخص کو لے کر آئے جس کا نام ہے نوفل بن خویلہ، جس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ کسی نظریے پہ لڑے، لڑنے والا تھا بس جی، لڑاکو تھا، جنگجو تھا، میدان میں تلوار چلانا اچھا جانتا تھا اور داؤ پیچ بہت اچھے جانتا تھا۔ تو بدری مشرک لے آئے اسے نوفل بن خویلہ کو۔ جب سرکار کو معلوم ہوا کہ نوفل وہاں سے آیا ہے تو حضرت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جو مناجات پڑھی ان میں ایک جملہ یہ فرمایا، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ فرما۔ میرے مولا علی نے یہ جملہ سن لیا کہ نبی نوفل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری امت کو، میرے مجاہدوں کو، مسلمانوں کو نوفل سے محفوظ فرما۔ مولا علی میدان میں گئے، کچھ دیر گزری، نبی ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر میدان میں کسی کو دیکھنے لگے تو دور سے میرے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی تلاش ہے؟ فرمایا من لہو علم بنوفل، کون ہے جو مجھے بتائے کہ نوفل کہاں ہے؟ تو میرے مولا علی نے وہیں سے بات دی، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ میدان بدر میں علی کا 80 سرداروں کو مارا ہے۔ یہ جو کربلا میں ہوا نا، یہ جو آج تک ہو رہا ہے، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، ازالی آموخت اخلاص عمل، مولا علی سے سیکھا جائے کہ اخلاص کسے کہا جاتا ہے۔ جب علی نے اللہ کی خاطر مارا تھا تو مرنے والوں کی اولادیں بھی تو یہی مانے کہ جب تم صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، کہ علی نے ہمارے آبا و اجداد کو اگر مارا تھا تو اللہ کے لیے مارا تھا۔ اب اگر تم مسلمان ہو گئے تو اللہ کی خاطر علی سے دشمنی نہیں کرو۔ لیکن علی کا خلوص یہ نہیں دیکھ رہے میرے مولا کہ میری نسل کے ساتھ کیا ہوگا۔ 80 سرداروں کو قتل کیا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد آ گئی، ایک ایک مثال دوں گا جلدی جلدی۔ جنگ احد کے اندر ابو سفیان نے پوچھا کہ کون سے قبیلے کے پاس پرچم ہوگا؟ معلوم ہوا کہ بنی خزیمہ کے پاس پرچم ہوگا جی، کہنے لگا بنی خزیمہ کے پاس پرچم ہوگا۔ تو کہنے لگا مجھے ان سے ملنا ہے۔ ملنے گیا، کہنے لگا خبردار ایک ہاتھ میں پرچم نہ رہے، توجہ چاہوں گا جملہ سنیں، ایک ہاتھ میں پرچم نہ رہے، اس لیے کہ علی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پرچم دار کو مارتا ہے تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ تو پرچم بدلتے رہو تاکہ علی کس کس کو مارے گا، کس کس قبیلے سے دشمنی لے گا۔ اچھا مزاج میں تو وہی ہے نا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی
قبیلوں سے جنگ ہو جائے گی، اور علی سیاسی اعتبار سے سب قبیلوں سے اختلاف نہیں کرے گا۔ تو قبیلے بدلتے رہو، کچھ دیر کے لیے ایک قبیلے کے پاس پرچم، کچھ دیر کے بعد دوسرے قبیلے کے پاس پرچم، تو جب 10 قبیلوں کے پاس پرچم جائیں گے تو علی کس کس کو مارے گا؟ لیکن جب جنگ احد تمام ہوئی، اگرچہ اس کے تمام ہونے پر ایک اور عبرت سامنے آئی، لیکن جنگ احد جب تمام ہوئی اور یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر حضرت سے یہ کہا کہ وہاں تو ایک مرتا علی نے 9 مار دیے، جس کے پاس سلوات پڑھے مولا کی رات پر۔ جس کے پاس بھی پرچم جاتا تھا مولا اسے مار دیتے تھے۔ جنگ احد، پھر جنگ احد کا نقشہ بدلا تو علی میدان چھوڑ کر نہیں گئے، کہتے ہیں صرف 11 آدمی رہ گئے تھے میدان میں، جن میں ایک علی تھے، اور اکیلے ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر لڑ رہا ہو۔ میرے مولا لشکر کی بنیاد پر میدان میں نہیں اترتے تھے، ایمان کی بنیاد پر اترتے تھے، اور جب ایمان کی بنیاد پر علی اترتے تھے تو علی اکیلے نہیں ہوتے تھے۔ تو جبریل امین نے رسول اللہ سے آ کر کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے علی کیسے اکیلے لڑ رہا ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ تو جبریل نے بے ساختہ کہا وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ اور پھر میدان احد میں جب مولا کا واحد جنگ ہے جس میں مولا کو زخم لگے، زخمی ہوئے ہیں علی، اور نبی کی مناجات بند نہیں ہو رہی تھی علی کی صحت کی دعاؤں کی صورت میں۔ اور پھر جنگ احد کا یہ منظر، جنگ خیبر، مرحب، کہنے لگا کون ہو؟ میرے مولا نے فرمایا تم بتاؤ کون ہو؟ دشمن کو تسلیم نہ کرنا ہی تو سب سے بہترین انداز ہے۔ دشمن کی شکست اسی میں ہے کہ دشمن کو آپ تسلیم نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا کون ہو؟ کہنے لگا میں مرحم ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور میدان توجہ کر لیا آپ نے؟ اور پھر مرحب کو جس انداز سے مارا ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے، اور جنگ خیبر کا جو منظر ہے وہ بھی حضرت اللہ اکبر حاکم شام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا علی کی کوئی فضیلت ہے؟ ہم بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، لیکن مشکل انشاءاللہ دور ہوگی، امام کا ظہور نزدیک ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگا بھائی کہنے لگا اے عبداللہ ابن مسعود علی کی کوئی فضیلت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حسین جملہ فرماتے ہیں 4 علی کی فضیلتیں ہیں، میں چاروں نہیں بیان کروں گا، میرے مطلب میں اس وقت ایک ہے، 4 علی کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر عمر نوح کے برابر میری عمر ہو اور پوری زمین پر میری حکومت ہو تو میں وہ حکومت دے کر ان میں سے ایک لینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ اس ایک فضیلت کا مقام اتنا ہے۔ ان 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ سرکار نے دوسرے دن علم دینے کا جس کے لیے اعلان کیا وہ رجل علی تھا،
بھائی آپ کی دقتیں میرے ساتھ ہیں، وقت تنگ ہے میرے پاس، میرے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی تنگ ہے، پھر آپ لگائیے گا جب بات پوری ہو جائے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ میرے مولا علی کی عظمت کے میدان خیبر میں علم علی کو دیا۔ میں حضرت علامہ راجہ ناصر صاحب کو ایک سبق سنا رہا ہوں، کرارن۔ کرار کسے کہتے ہیں میں بچوں کو بتا رہا ہوں اور بزرگوں سے دعا لینی ہے۔ کرار تکرار خاندان کا ہے۔ کہنے لگے جی جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اسے کرار کہتے ہیں۔ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، جو یہاں سے بھی حملہ کرے وہاں سے بھی حملہ کرے، اس طرف والے کو بھی مارے اس طرف والے کو بھی مارے، جو جھپٹ جھپٹ کے حملہ کرے اسے کرار کہا جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ باقر فخار مولائے معرفت نامی 2 جلدی کتاب میں، اصفہان کا درس خارج، اس وقت 2 درس خارجوں میں ایک درس خارج حضرت آیت اللہ باقر فخار کا ہے۔ انہوں نے 2 جلدی کتاب لکھی ہے مولائے معرفت کے نام سے، مولا علی کے فضائل پر، اور سقائے معرفت کتاب لکھی ہے مولا عباس کی عظمت پر۔ کتابوں کے ناموں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا گہرائی ہوگی۔ سقائے معرفت مولا عباس، مولائے معرفت مولا علی، اس میں کرار پر انہوں نے 4 صفحے لکھے ہیں، اور ان 4 صفحوں کا ایک خلاصہ میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میدان میں جھپٹ جھپٹ کر حملہ کرے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے۔ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر دور میں ہر اللہ کے نبی اور ولی کی مدد کرنے آئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مٹایا نہ جائے گا، یہ پرچم بلند جھکایا نہ جائے گا۔ سن لے میری طرف سے جزیدان سے لا بھوکوں سے یہ چرا بجایا نہ جائے گا۔ جو ہر دور میں ہر نبی کی مدد کرنے آئے۔ سرا ہاضمے کا مسئلہ ہے، ورنہ یہاں کچھ دیر اور رکا جا سکتا تھا۔ میری مراد ہاضمے سے کیا ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ وہ جو ہے دوا ہے، ہر دور میں جو مدد کرنے ہے کرار۔ روح القدس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ توجہ ہے حضرت کی۔ کرارن غیر فرار، اسے علم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ فضیلت علی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور نبی نے علی کو علم دیا، اور علم لے کر جب علی میدان میں اترے تو ایسے برق کی طرح میدان میں گئے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سنگین دروازہ علی نے اپنے ہاتھوں پہ کیسے اٹھایا، اور علی بن ابی طالب نے خیبر فتح کیا۔ دقت چاہوں گا، اور جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ مستحق تھا علی اس کا، لیکن علی نے فرمایا یا رسول اللہ 40 دن جنگ چلی ہے، یہ سب میں تقسیم کر دیجئے۔ تو سرکار نے مال غنیمت میں چیزوں کو تقسیم کیا۔ صاحبان دقت سے توجہ چاہوں گا، جنگ خیبر کے کچھ منظر پڑھ رہا ہوں، مولا علی کے میدان میں اترنے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ جب میدان خیبر میں خیبر فتح ہو گیا اور مال غنیمت میں بہت ساری چیزیں ملی، تو ان میں کچھ جانور بھی تھے، گھوڑے، گدھے، اونٹ، ناقے، اونٹنیاں، شاید گائے بھینسیں بھی ہوں، وہ سارے جانور لائن سے باندھے ہوئے تھے۔ تو ایک جانور ان میں سے ایک گدھا نبی کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑ دو۔ جیسے اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ دیا، اور سرکار سے کچھ کہنے لگا، اور سرکار نے اسے جواب دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کہا تھا جو آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ شرف دوں گا، میں تمہیں یہ شرف بخشوں گا؟ اس نے کیا مانگا آپ سے؟ کہا، اس نے کہا کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے۔ ایک مدت گزر گئی کہ ہماری
میرے بزرگوں میں سے بعض اور میرے اوپر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا، یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کر لیں تاکہ مجھے شرف مل جائے۔ سرکار اس پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے، اسے شرف دیا۔ خیبر کے میدان میں حضرت نے اس کے اوپر کچھ دیر سواری کی اور فرمایا آج کے بعد یہ جانور میرا ہے اور اس کا نام یافور ہے۔ جی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی پورا نبی کے جانوروں پر، نبی کی سواریوں پر جو پورا ایک باب قائم کیا، اس میں یافور کا ذکر ہے۔ علامہ مجلسی نے بھی یافور کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی نے اس گدھے کا نام یافور رکھ دیا۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے، نبی سے منسوب ہونے کی برکت سے یہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اس کی پشت پر کچھ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ فلاں کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا۔ اور اگر سرکار فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہتر صلوات نبی۔ جنگ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، جنگ خیبر کا فاتح علی، جنگ خندق، جنگ خندق، اللہ اکبر، کیا مولا کا مارکہ ہے خندق ہے۔ حسن اور جمال علی اگر ظاہر ہوتا ہے تو اسے خندق کہا جاتا ہے، کہ جب نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل جا رہا ہے، اور جب میدان میں پہنچے، سن لیجئے تھوڑا سا جنگ سن لیجئے، تو آنے والا سامنے، اچھا مولا علی جب آتے تھے میدان میں تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جاتی تھی مشرکوں کو کہ کسے بھیجیں، اس لیے کہ ہر ایک کو تو بھیجنا نہیں ہے، تو جو انتہا درجے کا ان کی دانش میں پہلوان ہوتا تھا وہ علی کے سامنے آتا تھا۔ شاید کل بات آگے بڑھے، ورنہ آج ایک جملہ سن لیجئے۔ میں نے مولا کے جنگ کے 15 خصوصیات کو مرتب کیا ہے، مولا علی کے حرب اور جنگ کے 15 خصوصیات جو علی سے مخصوص، خاص مولا علی کی ذات کے ساتھ، علی کے علاوہ جوہر یہ کسی میں نہیں تھا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، ایک خصوصیت علی کی جنگ کی، کسی نے پوچھا یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے مطمع نظر کون ہوتا ہے، آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے؟ فرمان لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے۔ بڑا فارمولہ ہے، بہت بڑا فارمولہ ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ شاید کچھ سیاسی اعتبار سے بھی یہی فارمولہ ہے۔ جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میدان میں اتر کے دیکھتے تھے کون کون سردار کھڑا ہوا ہے، فرماتے تھے میں سرداروں کو مار کے جنگ جلدی ٹھنڈی کرتا ہوں تاکہ مسکینوں کا قتل نہ ہو۔ کہا مولا مسکین کون ہے؟ حضرت نے فرمایا جو دباؤ کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جو قبیلے کی بنیاد پر آ کے لڑ رہا ہو، جو نظریے پہ نہ لڑے وہ مسکین ہی تو ہے، جو ذہنی مسکین ہو، جو فکری مسکین۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی کا مجھے خوف ہو رہا ہے مگر میرا دل کر رہا ہے جنگ خندق، جنگ خندق اور علی پہنچے میرے مولا، پیدل جا رہے ہیں، عامر ابن ابی راوت گھوڑے پہ کھڑا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑا لے کر آیا ہے، سوار آیا ہے، علی پیادہ ہے،
میرے مولا نے آواز دے کر کہا آخری خواہش بتاؤ. کہنے لگا میں بچوں سے نہیں لڑتا. حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں مارنے آیا ہوں. کہا کس کی اولاد ہو, کون ہو؟ حضرت نے اپنا تعارف کروایا. کہا تمہارے باپ کے ساتھ ایک جگہ کھانا کھایا تھا, ہم عربوں کا دستور نہیں ہے. میں ابو طالب کے بچے کو نہیں ماروں گا. حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں ماروں گا. مکالمہ دیکھیں نا. کہنے لگے حضرت نے فرمایا میں اگر تمہیں ماروں گا تو کہنے لگا کہ پھر تم اپنی آخری آرزو بتاؤ. حضرت نے فرمایا میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. کیا انداز ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تلوار چلانے گئے ہیں, یہ تو اسلام پہنچانے گئے ہیں. یہ میدان جنگ کو تبلیغ کا میدان بنا دیا. فرمایا اسلام قبول کر لو. کہنے لگا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں لڑنے کیوں آتا. تو حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ. پھر واپس چلے جاؤ. کہا واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. کم سے کم آج کے بزدلوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے. کہا اگر واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. حضرت نے فرمایا پھر گھوڑے سے اتر آؤ. میں پیادہ ہوں تم سوار ہو. تو اترتے اترتے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے اس نے. کہا یہ مان لیتا ہوں. اترا اور اس نے عمرو بن عبد ود نے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے. گھوڑا تڑپنے لگا. مولا پہ وار کیا, مولا نے جواب دیا. جب پہل ہو گئی یہاں سے جواب آ گیا تو پھر مولا نے پہلے اس کے گھٹنے کاٹے اور یہ گھوڑے کے برابر میں جا کے گرا. حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تکلیف کیسی ہے. تم نے ایک جانور کے پیر کاٹ دیے. پھر حضرت اس کے سینے پہ بیٹھے. دیکھیے عزیزان گرامی, ہمیشہ سینے پہ چڑھنا شجاعت نہیں ہے, کبھی سینے سے اترنا بھی شجاعت ہے. ہمیشہ آستینے لوٹنا شجاعت نہیں ہے, کبھی درگزر کرنا بھی شجاعت ہے. دقت چاہوں گا. پھر شہید سبط جعفر کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. کبھی رسی گلے میں ہے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر, جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. علی میدان میں دشمن کے سینے پہ چڑھے بیٹھے ہیں سر کاٹنے کے لیے. اس نے بے ادبی کی, مولا اتر آئے, ٹہلنے لگے, پھر دوبارہ سر کاٹا اور سر لے کر آئے ہیں مولا نبی کی خدمت میں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی غرور کی چال چل رہے ہیں. علی کی چال میں غرور ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا علی کی چال اللہ کو پسند ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. مولا علی آپ سے راضی ہو. مولا علی ہم سب سے راضی ہو. مولا آج کی اور ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس آخرت میں ہمارے مددگار ہوں, اس دنیا میں ہمارے مددگار ہو. ہمیں حسن خلوص اور سچائی عطا ہو, اور آخری دم تک آخری لفظ ہماری زبان پہ مولا کی ولایت کا ہو.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر دم نکل جائے۔ علی کا نام لے کر دم نکل جائے، یہ دعا مانگے آج کی مجلس میں۔ میں آگے جانا چاہتا تھا، یہ تو مشرکوں سے جنگ ہے، یہ تو کافروں سے جنگ ہے، منافقوں سے جنگ کیسی ہے؟ مگر نہیں، بات اگر قسمت ہوئی تو کل ہوگی۔ وہ جو خندق میں بڑے پہلوان کا سر کاٹ کے لایا ہو، سینے پر چڑھ کر اتر آیا ہو، اس کی برداشت اور اس کا اپنے اوپر قابو، اپنے اوپر تسلط، اپنے اعصاب پر تسلط، اپنے وجود پر تسلط، یہ علی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جنگیں جہاں زور بازو سے لڑی جاتی ہیں، وہاں زور بازو کے پیچھے اعصاب کی قوت ہوتی ہے، جی، اعصاب کی بنیاد پر۔ اسی جنگ اللہ اکبر بدر میں مولا علی کے سامنے ایک شخص تلوار تانے آ رہا ہے اور مولا پہ حملہ کیا، اور مولا نے اس کی تلوار کو ایک لمحے میں اس کے ہاتھ سے گرا دیا، تلوار گری، نہتہ ہو گیا۔ علی نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ علی اس مرد کو کہتے ہیں جو نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو مجبور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پلٹ کے جانے لگے تو اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا نے تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی۔ وہ تلوار تان کے علی کے قریب آ کھڑا ہوا اور قریب آ کے کہنے لگا، قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پہلے دشمن تھا، قاتل تھا، پھر سائل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے، یہ اعصاب کی مضبوطی، یہ نظریے پر یقین، یہ اپنے اللہ پر بھروسہ۔